ایک ایسی کہانی جس نے پورے جنوبی امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ ذرا تصور کیجیے، ایک ایسا شخص جو برسوں تک 3 مختلف ممالک میں آزادانہ گھومتا رہا۔ پولیس اسے ڈھونڈتی رہی، لوگ اس کے نام سے خوفزدہ ہوتے گئے، اور جب حقیقت سامنے آئی تو تفتیش کار بھی حیران رہ گئے۔ یہ کوئی فلم نہیں بلکہ جنوبی امریکہ کی تاریخ کے سب سے بدنام سیریل کلر میں سے ایک پیڈرو لوپیز کی کہانی ہے۔ ایک ایسا نام جسے بعض ذرائع اسے اینڈیز کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن یہ سوال آج بھی باقی ہے، آخر ایک عام بچہ ایسی خوفناک شہرت رکھنے والا مجرم کیسے بن گیا، اور وہ برسوں تک قانون کے نظروں سے کیسے بچتا رہا۔ آج کی اس ڈاکومنٹری میں یہ جانیں گے اس کی زندگی، تفتیش، گرفتاری اور اس کیس سے ملنے والے اہم اسباب پر یہ کہانی ہے۔ صرف ایک مجرم کی نہیں بلکہ یہ اس بات کی بھی یاد دہانی ہے کہ معاشرے میں بچوں کا تحفظ کتنا ضروری ہے۔ پیڈرو لوپیز سن 1948 میں کولمبیا کے شہر ٹولیما کے علاقے میں پیدا ہوا۔ اس کا بچپن انتہائی غربت اور غیر مستحکم خاندانی حالات میں گزرا۔ کئی رپورٹس کے مطابق گھر کا ماحول پرسکون نہیں تھا۔ بچپن ہی میں اس کی زندگی شدید مشکلات سے بھر گئی۔ کم عمری میں وہ گھر سے الگ ہو گیا، کچھ عرصہ سڑکوں پر گزرا اور اس کی زندگی مزید پیچیدہ ہوتی چلی گئی۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ اگر کسی بچے کو محفوظ ماحول، تعلیم اور مناسب رہنمائی نہ ملے تو اس کی شخصیت پر گہرے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مشکل بچپن کبھی بھی جرم کا جواز نہیں بنتا۔ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ جوانی میں پیڈرو لوپیز کولمبیا سے نکل کر ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا رہا۔ اس دوران جنوبی امریکہ کے کئی علاقوں میں بچوں کے لاپتہ ہونے کے واقعات سامنے آنے لگے۔ شروع میں کسی نے ان واقعات کو آپس میں جوڑنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ یہ واقعات مختلف شہروں میں اور مختلف ممالک میں پیش آ رہے تھے۔ اس زمانے میں آج کی طرح ڈیجیٹل ریکارڈ، مشترکہ ڈیٹا بیس یا فوری معلومات کا تبادلہ موجود نہیں تھا۔ اسی وجہ سے ایک ملک میں ہونے والی تفتیش دوسرے ملک تک آسانی سے نہیں پہنچ پاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور افواہیں بڑھنے لگی۔ لوگ اسے اپنے بچوں کو اکیلا باہر بھیجنے سے ڈرنے لگے۔ بازاروں میں، اسکولوں کے باہر اور دیہات میں خوف کی فضا پھیل گئی، لیکن پولیس کے پاس اب بھی کوئی واضح تصویر موجود نہیں۔ سن 1970 کی دہائی کے آخر میں ایک اہم پیش رفت ہوئی۔ ایک مقامی واقعے کے بعد پیڈرو لوپیز حکام کی نظر میں آیا۔ ابتدائی پوچھ گچھ کے بعد تفتیش کاروں کو شبہ ہوا کہ وہ صرف ایک عام ملزم نہیں بلکہ کئی سنگین جرائم سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ تحقیقات کا دائرہ وسیع کیا گیا، مختلف مقامات کا جائزہ لیا گیا اور رفتہ رفتہ ایک ایسی تصویر سامنے آنے لگی جس نے پورے جنوبی امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ پولیس نے کولمبیا، ایکواڈور اور پیرو کے حکام سے رابطے شروع کیے۔ اب پہلی مرتبہ مختلف ممالک میں موجود معلومات آپس میں ملائی جانے لگی اور تفتیش کاروں کو احساس ہوا کہ وہ ممکنہ طور پر ایک ایسے شخص کے سامنے ہیں جس کے جرائم سرحدوں سے بھی آگے جا چکے۔ یہ کیس صرف ایک ملک کا نہیں رہا تھا، اب یہ ایک بین الاقوامی تفتیش بن چکا تھا۔ ہر نئی معلومات ایک نیا سوال پیدا کر رہی تھی: کیا حقیقت اتنی ہی خوفناک ہے جتنی افواہیں، یا اس سے بھی زیادہ؟ تفتیش کار ایک کے بعد ایک ثبوت جمع کر رہے تھے، اور پھر وہ لمحہ آیا جب پیڈرو لوپیز نے پوچھ گچھ کے دوران ایسے بیانات دیے جنہوں نے پولیس کو مزید گہرائی سے تحقیقات کرنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن کیا اس کے تمام دعوے درست ہیں؟ کیا ہر بات ثبوت سے ثابت ہو سکی؟ پولیس کی تفتیش ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی تھی۔ ابتدا میں حکام کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ہی شخص اتنے وسیع علاقے میں اتنے سنگین جرائم سے منسلک ہو سکتا ہے، لیکن جب مختلف شہروں اور مختلف ممالک کے ریکارڈ ایک دوسرے سے ملائے گئے تو ایک ایسا نقشہ سامنے آ گیا جس نے تفتیش کاروں کو بھی حیران کر دیا۔ کولمبیا، ایکواڈور اور پیرو میں تینوں ممالک میں لاپتہ ہونے کے کئی پرانے مقدمات دوبارہ کھولے گئے۔ ہر نئی معلومات ایک نئے سوال کو جنم دیتی۔ پوچھ گچھ کے دوران پیڈرو لوپیز نے بہت سے ایسے دعوے کیے جنہوں نے دنیا بھر کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ اس نے اپنے جرائم کی تعداد کے بارے میں انتہائی بڑے دعوے کیے، لیکن یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کے ہر دعوے کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔ اسی لیے آج بھی محققین اور تاریخ دان صرف انہی حقائق کو زیادہ قابل اعتماد مانتے ہیں جنہیں تفتیش، ثبوت اور عدالتی ریکارڈ سے کسی حد تک تقویت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف کتابوں اور دستاویزی فلموں میں اعداد و شمار ایک جیسے نہیں ملتے۔ تحقیقات کے دوران کئی ایسے مقدمات کی نشاندہی کی گئی جہاں سے اہم شواہد حاصل ہوئے۔ ان دریافتوں نے تفتیش کو مزید مضبوط کیا اور آخرکار عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ پیش کیا گیا۔ مقدمے کے دوران ایک سوال بار بار اٹھایا گیا: کیا ایک ایسا شخص جس کے خلاف اتنے سنگین الزامات، اسے عمر بھر قید رہنا چاہیے، یا اس وقت کے قانون کے مطابق صرف اتنی ہی سزا دی جا سکتی تھی جتنی قانون اجازت دیتا تھا؟ یہی وہ مقام تھا جہاں عوامی رائے اور قانون آمنے سامنے کھڑے نظر۔ اس زمانے میں ایکواڈور کے قوانین آج کے قوانین سے مختلف تھے۔ نتیجتاً پیڈرو لوپیز کو وہ سزا نہیں ملی جس کی بہت سے لوگ توقع کر رہے تھے۔ اپنی قانونی سزا پوری کرنے کے بعد وہ رہا کر دیا گیا۔ یہ خبر پورے جنوبی امریکہ میں
शदीद बहस का मौजू बन गई। बहुत से लोगों ने सवाल उठाया कि क्या माशरा वाकई महफूज है। बाद में इसके बारे में मुख्तलिफ खबरें सामने आई। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वो दोबारा तहकीकात के दायरे में आया, जबकि कई मामलात में मुकम्मल और हतमी मालूमात कभी सामने नहीं आ सकी। इसीलिए आज भी इसके बाद की जिंदगी कई सवालात में घिरी हुई। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू सिर्फ एक मुजरिम नहीं बल्कि वो खामियां हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक के निज़ाम में मौजूद थी। उस दौर में पुलिस के पास मुश्तरका डिजिटल रिकॉर्ड नहीं था। मुख्तलिफ ममालिक आपस में मालूमात आज की तरह फौरी तौर पर शेयर नहीं करते थे। सरहदें जराइम की तफ्तीश में एक बड़ी रिकॉर्ड बन जाती। इसी कमजोरी का फायदा बाज खतरनाक मुजरिम उठा लेते थे। आज सूरत हाल काफी मुख्तलिफ है। इंटरपोल, बैनुल-अक़वामी डेटाबेस, DNA टेक्नोलॉजी, फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड और जदीद फॉरेंसिक साइंस पुलिस की मदद करती है कि मुख्तलिफ ममालिक मिलकर जराइम की तफ्तीश कर सकें। अगरचे चैलेंजेस आज भी मौजूद हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी ताउन माजी के मुकाबले में कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। पेड्रो लोपेज का केस हमें एक और अहम सबक भी देता है। सिर्फ सजा देना काफी नहीं, माशरे में बच्चों का तहफ़्फ़ुज़, वालिदैन की आगाही, तालीम और हर वक्त पुलिस रिपोर्टिंग इतनी ही जरूरी है। अक्सर एक मुहतात फैसले और बरवक्त इत्तला किसी बड़े सानिए को रोक सकता। तारीख सिर्फ माजी की कहानियां नहीं सुनाती, वो हमें मुस्तकबिल के लिए तैयार भी करती है। पेड्रो लोपेज का नाम आज भी जुर्म की दुनिया की तारीख में एक मुतनाज़ बाब के तौर पर याद किया जाता है, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम वो सबक है जो इस केस ने पूरी दुनिया को दिया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान ताउन, साइंसी तफ्तीश और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के मौसर निज़ाम किसी भी माशरे की सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें, और अगर आप दुनिया के हकीकी जराइम, तारीख, जियोग्राफिया और ऐसे ही हैरान कुन मगर मालूमाती मौजू पर मजीद डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में हम एक और ऐसे हकीकी राज से पर्दा उठाएंगे जिसने दुनिया को हैरान